بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ سعودی عرب میں جتنے بھی لوگ پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں جو واپس جانا چاہتے ہیں، تو جو ہم آواز اٹھا رہے تھے آخرکار وہ آواز سنی گئی۔ اور جیسا کہ آپ سب کو بتایا تھا ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہ سعودی عرب میں جو ہے 2 فلائٹیں آئیں گی، تو ابھی جو ہے فلائٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ اب زلفی بخاری صاحب نے جو آج کی ورچوئل ٹاؤن ہال میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو 2 پروازیں ہیں وہ ہر ہفتے چلیں گی، اور انہوں نے مزید کیا بتایا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو ہے یہاں پر ہم نے آواز اٹھائی زلفی بخاری صاحب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی آواز ہم مسلسل اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی یوٹیوب پر چینل تھا کہ جو اس طرح کی کوئی آواز اٹھا رہا تھا، ہر کوئی اپنی ویڈیو کے چلانے کے چکر میں تھا۔ ہم صرف جو ہے آپ لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو الحمدللہ وہ آج سنی گئی ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مریضوں اور میتوں کی پاکستان منتقلی کو بھی ترجیحی فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ بدھ کو وزارت سمندر پار پاکستانی کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کمیونٹی لیڈرز کے علاوہ پاکستانی سفیر اور قونصل جنرل جدہ نے بھی شرکت کی۔ 1.5 گھنٹے سے زائد وقت جاری رہنے والی اس میٹنگ کے دوران مختلف مسائل کی نشاندہی کی گئی اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ کوسچنز کیے گئے۔ ان کوسچنز کا جواب دیتے ہوئے زلفی بخاری نے کہا کہ ابتدا میں فیصلہ کیا تھا کہ 2 پروازیں جدہ بھیجی جائیں گی، لیکن بعد ازاں کوشش کر کے 1 جدہ اور 1 ریاض منتقل کر دی گئی ہے۔ پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب ہر ہفتے یہ پروازیں آئیں گی۔ اگر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی کرنا پڑے۔ تحریک انصاف سعودی عرب کے صدر عقیل ارائی کی جانب سے کرونا وائرس کی صورتحال کے نتیجے میں پاکستانیوں کے بے روزگار ہونے کے سوال کے جواب میں زلفی بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ فی الحال ہمیں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا خیال رکھا۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی واپسی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں زلفی بخاری نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات کے جو وہاں پر پاکستانی ہیں ان سے بھی کہا تھا کہ احتجاج جو ہے وہ نہ کریں، وہ جسٹ ویٹ کریں، ہم ان کے لیے پروازیں بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں وطن واپس آنے کے خواہش مند پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ ہے، جن میں سعودی عرب میں پاکستانی بھی ہیں۔ ان کو ترجیحی بنیاد پر واپس لانا ہے۔ سعودی عرب سے 70 میتوں کو بھی واپس لانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس موقع پر قونصل جنرل جدہ نے بتایا کہ جدہ میں موجود میتوں میں 10 کل جو ہے وہ پاکستان روانہ کر دی جائیں گی۔ کمیونٹی ارکان کیسر جاوید اور فرخ رشید نے تجویز دی کہ سعودی عرب میں مقیم وہ پاکستانی جو کچھ ماہ تک وہاں گزارا کر سکتے ہیں پاکستان جانے کی جلدی نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نوکریوں کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس لیے یہاں سے نکلنا اپنی جگہ خالی کرنے کے مترادف ہوگا۔ جو لوگ بھی مشکل وقت گزار لیں گے وہ سعودی عرب میں ہی رہیں گے۔ اس پر زلفی بخاری نے کہا کہ یہ تجویز مناسب بھی ہے اور حکومت بھی لوگوں سے یہی کہہ رہی ہے کہ 1 ماہ سے ٹریول ایجنٹ بنا ہوا ہوں۔ زیادہ تر لوگ اپنے بچے بچیوں کے ٹکٹ کے لیے سفارش کرتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اکانومی کلاس کی ٹکٹ دراصل مزدور کا پہلا حق ہوتا ہے۔ پاک سعودی فرینڈشپ آرگنائزیشن کے صدر چودھری خالد رشید نے کہا کہ حکومتی سطح پر سعودی کمپنیوں بالخصوص لیموزین ٹیکسی کمپنیوں کے ڈرائیوروں کو ایڈوانس تنخواہ دلوا دی جائے اور یہی طریقہ کار باقی شعبوں میں بھی اپنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے کرفیو کے دوران بھی سفارت خانے کے افسران 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی اپنے لوگوں کو راشن پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ ان کے بقول اب بھی پورے سعودی عرب میں جس کو بھی جہاں بھی راشن کی ضرورت ہے ہمیں اطلاع کریں، ہم ان کو راشن کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ کمیونٹی کی درخواست پر زلفی بخاری نے سفیر سے کہا کہ پاکستانی سکولوں کی فیس معافی یا کمی کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے۔ اگر سب کی فیس معاف نہیں کی جا سکتی تو بھی مستحق افراد کا معاملہ ضرور دیکھا جائے۔
یہ تھی ہماری ابھی کی تازہ ترین اپڈیٹ فلائٹس کے حوالے سے۔ جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی، ابھی فلائٹ کا جیسے اسکیجول آئے گا، ابھی یہ جو فلائٹس آئیں گی ہر ہفتے، اس کے لیے انہی لوگوں کو میسیج آئے گا جن لوگوں نے ابشر پہ رجسٹر کیا ہوگا، فل کیا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کو جو میسیج آئے گا، میسیج کے اندر ان کا ٹکٹ نمبر اور فلائٹ کا نمبر موجود ہوگا۔ پھر آپ کو ایئر لائن کے آفس جا کے وہ سیم ٹکٹ جو ہے وہ پرچیز کرنا ہوگی، جو اس کی پرائز ہے وہاں پے کرنا ہوگی، اور جو آپ کو ریزرویشن کا میسیج آئے گا وہ آپ کا کرفیو پاس بھی ہوگا۔ اس ریزرویشن پاس کو دکھا کر ہی آپ ایئرپورٹ ٹریول کر سکیں گے۔ یہ بھی کچھ کوسچن تھا جو لوگوں کے مائنڈ میں تھا۔ چلو اس ویڈیو کے دوران یہ کوسچن کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس طرح سے یہ پروسیجر ہوگا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملوں گا آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔